میں گرفتار کیا گیا ہے ٹویٹ کرنے پہ. آپ اپنا آزادی انجوائے کر رہے ہو, سلیکٹڈ راج ختم ہو چکا ہے. کوئی مجھے جیل سے ڈر نہیں ہے. یہ مجرمات ساتھی NRO لے کے پیسہ معاف کروا رہے ہیں. عمران خان کو اس لیے ہٹایا کہ وہ ان کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا. ایسی سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی. اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا, پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. اور اس کو اس لیے لے کے آیا, خاصیت یہ غلامی کرنے کی اور جوتے پالش کرنے کی. ہم نے 3 سال جنگ لڑی بین الاقوامی سازش سے بچانے کے لیے. ناظرین, میں ہوں شوکت پراچا اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہلی بار عمران خان کو سلیکٹڈ کا ورڈ دیا. وہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کٹھ پتلی ہیں. آج کل عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری صرف میری تھی, اختیار کسی اور کے پاس تھا. عمران خان کہتے ہیں کہ اگر آدھا بھی اقتدار مجھے اختیار مل جاتا تو میں شیر شاہ سوری بن جاتا. پاکستان میں آج کل لانگ مارچ کی گونج ہے. عمران خان کو تو ریلیف مل رہا ہے, ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, لیکن آج ہی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سینیٹر اعظم خان سواتی کو گرفتار کر لیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا. گرفتاری تو پہلے بھی سینیٹر سیف اللہ نیازی کی ہو چکی ہے. 16 اکتوبر کو ملک کے مختلف حصوں میں صوبوں میں بائی الیکشن ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, آج ہم بات کریں گے. اور آج ہمارے روبرو ہیں بہت ہی محترم سینئر پولیٹیشین, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما, وفاقی وزیر سید خورشید شاہ صاحب. بہت شکریہ سائیں, شکریہ آپ نے وقت دیا. ہم آپ سے سمجھنے کے لیے آتے ہیں چیزیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو سلیکٹڈ کا ورڈ سب سے پہلے یوز کیا تھا. آج عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ذمہ داری تھی, اختیار کسی اور کے پاس تھا. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا مختلف چیزیں ہیں؟ پراچا, ہم نے تو بڑے دہائیوں سے اس پارلیمنٹ کو دیکھتے آتے ہیں, اور اتار بھی دیکھے, چڑھاؤ بھی دیکھے. اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ بھی دیکھی ہے, اور سویلین گورنمنٹ بھی دیکھی ہے, کنٹرول ڈیموکریسی بھی دیکھی ہے. مگر جو حالات آج ہیں, جو اس 4-5 سال میں حالات بنے ہیں, اس نے بڑا مایوس کیا ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, ہم لوگ مایوس ہیں حالات سے. اب بھی حکومت میں رہتے اب بھی مایوس ہیں, کیونکہ کنٹینیوٹی جو بھی ہے وہ اچھی نہیں ہوئی ہے. 1.5 سال کے اندر, 1 سال کے اندر, جب عوام کو بھی پتا ہوتا ہے, بیوروکریسی کو پتا ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی لائف اتنی ہے, جمتے ہی عمر کا پتا پڑ جائے کہ عمر کتنی ہے, تو وہ اسی حساب سے چلا جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیلنجز بھی اس مختصر عرصے میں آئی ہے, اور اس چیلنجز کا عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو چیلنجز کیا آئی ہیں. حکومت عوام کے لیے کیا کر رہی ہے, ملک کے حالات کیسے ہیں, ملک کس جگہ پہ جا رہا ہے, ملک کے اندرونی حالات کیا ہے, بیرونی حالات کیا ہے, ملک کے اندر کون کیا کر رہا ہے. اگر عمران خان 3.5 سال حکومت کی اور ڈٹ کے حکومت کی, میں الزام تراشیوں پہ یقین نہیں رکھتا. جی بالکل, کہ یہ کیا, اگر ڈٹ کے کیا. اب یہ 164 کرنا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, کسی اور کے پاس تھا, تو یہ تو دھوکہ دے ہی ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو. اوکے. عوام سے جب وہ ووٹ لے کے آیا تو یہ لے کے آیا کہ میں عمران خان جو بالکل تیار ہوں, بڑی ٹیم ہے, 4 سال سے 5 سال سے تیار بیٹھا ہوں, بڑی ٹیم اور ہے, میں نے بڑی ٹیم بنائی ہے, پلان بنایا ہوا, اور 3 مہینے کے اندر میرے لوگ اپنے پلان کے تحت جو ہم نے بنایا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہے, پاکستان کے قرضے کتنے ہیں, پاکستان کس طریقے سے چلے گا, پاکستان کے اکانومی کو کس طریقے سے چلائیں گے, اور پاکستان کے اکانومی کو کس ڈگر پہ بٹھائیں گے. بہت دھوکہ دیا, اور بڑے بڑے وعدے بھی کیے کہ میں یہ بھی کر دوں گا, میں یہ بھی کر دوں گا. کسی حکمران نے آج تک دھوکہ دہی نہیں کی. یہ بڑی ڈسکس ہے
یہ بڑی ڈسکس ایوانوں میں بھی ہونی چاہیے. آخر کب ہم کس دن اپنے ایوانوں کو عوام کے لیے استعمال کریں گے؟ اب تو ہم اقتدار کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، عوام کے لیے کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن عمران خان کہہ تو رہے ہیں کہ آدھا بھی مجھے اختیار مل جاتا تو میں شیر شاہ سوری بن کر اس وقت اگر اپوزیشن اس کو کہہ رہی تھی کہ آؤ بیٹھو، ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو اپوزیشن کا بازو پکڑ لیتا. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی تاریخ کہ 2014 میں جب ہم مخالف تھے، ہمارے اختلافات تھے، تو عمران خان نے جب جمہوریت کو چیلنج کیا، پارلیمنٹ کو چیلنج کیا، ادھر ہم نے یہ نہیں دیکھا اقتدار میں کون بیٹھا ہے، ادھر ہم نے دیکھا کہ سے خطرہ ہے، تو ہم نے حکومت کا ہاتھ پکڑ لیا. تو یہ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا. جوائنٹ سیشن بلوایا، ہمیں آپ کی وہ سپیچ جوائنٹ سیشن والی ابھی تک یاد ہے. نہیں، سب کچھ کیا، مگر یہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا کہ بھائی یہ مسائل ہے، تاکہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے. 3 ایسی بڑی میٹنگیں ہوئی جس میں بھی گیا، وہاں اس کا انتظار کیا گیا. آرمی چیف اس کو منانے کے لیے گیا کہ تم چلو اپوزیشن بیٹھیے. اپوزیشن کے لیڈرشپ بیٹھی تھی، نمبر 2 نہیں بیٹھے تھے. مگر یہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کس میٹنگ کے لیے عمران خان کو منانے گئے تھے؟ پلوامہ والی میٹنگ یا بالا کوٹ والی؟ بالا کوٹ والا مسئلہ تھا. 2-3 میٹنگیں تھی. ایک ISI ہیڈ کوارٹر میں تھی جہاں ہمیں بریفنگ دینی تھی، ایک کشمیر کے سلسلے میں میٹنگ تھی، یہ کشمیر کے سلسلے میں شاید میٹنگ. وہ 5 اگست 2019 کے بعد. اس کے بعد بھی وہ نہیں آیا. کیسے کہتا ہے کہ میرے پاس اقتدار نہیں تھا؟ یعنی جنرل باجوہ صاحب اس کو منانے گئے عمران خان صاحب کو کہ آئیں، اپوزیشن انتظار. ہمیں نہیں بتایا اچھا کہ میں منانے جا رہا ہوں. وہاں بیٹھے رہے. اچھا 1.5 گھنٹہ لیٹ آئے. فارن منسٹر بھی تھا، یہ بھی تھے، تو منا ہی رہے ہوں گے. جب پھر اندر آ کے بتایا کہ میں عمران خان کو منانے گیا. نہیں، اس نے کچھ نہیں بتایا کہ جی بس شروع کیا. ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ بتائے اور ایکسپوز کرے. اور یہ حالات ملک کے ایسے تھے، کشمیر کے سلسلے میں جو حکومت نے اقدام اٹھائے تھے، ظالمانہ اقدام اٹھائے تھے، اور ان کو اکیلا چھوڑ دیا. یہ تو کشمیریوں کی ڈاڈائی ہے، منہ کی پکائی ہے کہ وہ ابھی تک پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں. اکیلا کشمیریوں کو کس نے چھوڑ دیا تھا؟ حکومت نے. ہماری حکومت یا مودی کی حکومت؟ ہماری حکومت نے. ہماری حکومت اکیلا چھوڑ دیا، مودی کے رام میں کرم پہ چھوڑ دیا. لیکن عمران خان نے کہا تھا ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ ہم کھڑے رہیں گے. پھر کھڑے ہوئے، وہ دکھانے کے لیے پبلک کو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. کھڑے ہوئے، جمعے کے دن کریں گے یہ سارا کام. جی ایگزیکٹلی. ایک دن کھڑا ہوا. ہم لانگ مارچ کریں گے، ایک مرتبہ بھی کیا. اپنے اقتدار کے لیے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. عوام کے دیکھیں، اقتدار کے لیے کوئی تاریخ کو لکھنے والا ہو اور سمجھنے والا ہو، اور خاص کر کے میری نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کی لالچ کیا ہوتی ہے، اقتدار اعلیٰ کیا ہوتا ہے. اقتدار اعلیٰ یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں رہتے ہوئے لوگ صرف عوام کی بات کریں اور اقتدار کی بات نہ کریں. عمران خان تو ایک کنسسٹنسی سے بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، اختیار کسی اور کے پاس تھا، آدھا بھی دے دیتے. اس سے پہلے بھی وہ نیوٹرل کہتے ہیں، نیوٹرل کہتے ہیں. اقتدار کے اندر کیوں نہیں بات کی کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ ڈالر جو چڑھ رہا ہے 180 روپے ہو گیا ہے، 185 روپے ہو گیا ہے، میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ تو آگے اسٹیٹمنٹ دیتا. اچھا، اتفاق کی بات ہے جب انہوں نے پہلی بار نیوٹرل کا ورڈ یوز کیا تھا، وہ ہمارے ایک صحافی دوست ہیں احمد منصور صاحب، ہم اکٹھے بیٹھے تھے اس دن، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے موبائل سے مجھے پڑھائی وہ خبر کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور ہم اس خبریت اس کے مصدقہ ہونے پہ کہکے لگاتے رہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. یہ اس کی کم ظرفی ہے. جو لوگ ان کو لائے، دیکھو نا، جو ملازم رکھتا ہے وہ کام تو اپنی مرضی کا لے گا نا. دیکھ راجا صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں 25 سال سے ہیں. جی جی. جب ہم آئے تھے تو اب نئے نئے ینگ سمارٹ اور بلو ایپ بیبی کی طرح تھے آپ. تو ہم نے دیکھا آپ کو اس وقت گیلری میں دیکھا. جی جی.
हड़तालें करते देखी, बैकआउट करते देखा, हमारे साथ लड़ते देखा, हमारे साथ चलते देखा। आप मनाने आते थे प्रेस तो के। मकसद ये है कि ये बंदा उस वक्त बात करता ना कि जिन लोगों ने मुझे लाया है अब मुझसे ये काम ले रहे हैं। ये तो आज बच्चे बच्चे को हकीकत है कि 2018 में इसको लाया गया। कराची की 13 सीटें उठाई गई, सिंध से 2 सीटें उठाई गई इंटीरियर से, पंजाब से कम 23 सीटें निकाली गई, खैबर पख्तूनख्वा से 2 सीटें निकाली गई। जब निकाल के इसको बनाएंगे तो काम तो वो ही लेंगे ना। फिर तो साईं बात ये है, जेलों में कौन गए? सैयद खुर्शीद शाह साहब 2 साल जेल में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब। तो फिर एक तरफ तो उस वक्त की अपोजिशन कहती थी कि इन्होंने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया है, वीडियो शीडियो उनके पास थी। अब फिर हम कहें कि ये इनके फैसले नहीं थे गिरफ्तारियों के, जेल में रखने के। देखिए, हम बिलीव नहीं करते। हमने सियासत की है मुल्क के लिए, रियासत के बचाने के लिए और रियासत में बसने वाले रहने वाले लोगों के लिए। लोग ये बात मेरी कान खोल के सुन ले, पीपुल्स पार्टी ने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की। हम खुली किताब है। और पीपुल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट अपने दौर में की वो 100% पूरा किया। और उसके बावजूद हमें फांसियों पर लटकाया गया, हमने सौदेबाजी नहीं की अपनी जिंदगी खातिर। जहाज रुकवा के हमें कहा गया कि इक़्तिदार आपको मिल जाएगा, आप न जाएं। हम गोली के शिकार हुए मकतल में, मगर इक़्तिदार पे सौदेबाजी नहीं की। इसलिए पीपुल्स पार्टी एक वाहिद जमात है इस मुल्क में जो इस मसाइल से इस मुल्क को निकाल सकते हैं। बदकिस्मती से पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बगैर सोचे समझे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है नेगेटिव, वो बड़ा जालमाना है। और मैं तो ये कहूंगा कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मुखालफाना प्रोपेगेंडा करना मुल्क की रियासत के खिलाफ खेलना है। क्योंकि पीपुल्स पार्टी का वाज़ेह सबूत है कि इस मुल्क में आज जो कुछ है वो बिकॉज ऑफ भुट्टो है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर किस मुल्क में बना? आपको तो सुई धागा नहीं था। पहली मर्तबा आपके मुल्क में स्टील मिल बना, कामरा बना, आपका हैवी मैकेनिक बना, हैवी इलेक्ट्रिक बना, और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर नहीं था, वो बनाया गया। और क्या हुकूमतें थी, या इवन 2008 से 13 तक हम दूर नहीं जाते, जो हमने कमिटमेंट की उसमें से एक कमिट कोई माई का ला के बता दे कि पीपुल्स पार्टी ने जो 2008 में हमसे कमिटमेंट किया ये पूरा नहीं किया। बहुत बड़ा आपने सबको चैलेंज दिया। नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, गवर्नर सिंध बने हैं टसूरी साहब। पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में है, नून लीग यहाँ मरकज में है, पीटीआई अपोजिशन में है और सदर पीटीआई के हैं। एमकेएम का दावा है कराची की शहरी आबादियों की वो नुमाइंदा है। तो टसूरी साहब किसके उम्मीदवार थे? मैं ये सवाल इनके सामने रखूंगा और ये भी बात करेंगे कि आखिर लॉन्ग मार्च की गूंज में हुकूमत क्या कर रही है। बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, काबीना में एहतराम से देखे जाते हैं, आवाम में इनका एहतराम है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सीनियर पॉलिटिशियन वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब, मैं चूंकि आपका ताल्लुक भी सिंध से है, नए गवर्नर तैनात हुए हैं, सदर ममलिकत ने उन्हें तैनात किया है, वो पीटीआई की तरफ से सदर बने, नून लीग की मरकज में हुकूमत है, वज़ीर आज़म की एडवाइस पे बने, सूबाई हुकूमत आपकी है, एमकेएम कहती है हमारी अक्सरियत है अर्बन में। टसूरी साहब उम्मीदवार किसके हैं? देखिए, सदर ने बना दिया, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दी, जी, नून लीग, हम तो सूबाई हुकूमत है, जी। हम तो नहीं बना सकते। ठीक है, कम से कम हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। अच्छा, ये नून की रिकमेंडेशन है, एमकेएम की डिमांड होगी या तरीका होगा। देखने में तो ये आता है कि ये फारूक सत्तार के साथ होते थे और उसको छोड़ के वो एमकेएम ज्वाइन किया। क्यों किया, कैसे किया, ये अल्लाह को इल्म है, हमें इल्म नहीं।
آپ نے فرمایا کہ آپ کی ریکمنڈیشن نہیں تھی، کیا آپ سے پہلے مشاورت بھی کی گئی تھی یا یہ نہیں؟ مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے چیف منسٹر سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اچھا، ابھی تک میری بات اس کے بعد نہیں ہوئی ہے. آپ ویسے ذاتی طور پر سید خورشید شاہ صاحب جو اسمبلی، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے، جس دور کی ادوار کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ تو اسمبلی چلایا کرتے تھے. یعنی مجھے یاد ہے 90s میں بھی واز اے ویری ماڈریٹ، ویری اسٹرانگ ماڈریٹ وائس یو ور. پھر اسپیشلی کاف لیگ کی حکومت میں آپ، پھر یہی آپ کی ایفرٹ تھی کہ پارلیمنٹ آگے چلے. تو اتنا آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، آپ اس گورنرشپ، اس تعیناتی کو کس نظر سے ذاتی طور دیکھتے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے لیے فیصلے کریں. دنیا بہت آگے جا رہی ہے اور دنیا نے آپ کو چلنے نہیں دینا. دنیا نے آپ کو آگ میں جھونکا ہوا ہے. پاکستان کی تباہی کا جو دن تھا وہ تھا 81 میں، جب آپ افغان وار میں چلے گئے، آپ کو جھونکا گیا. میں ایک دو مرتبہ کہہ چکا ہوں، شاید آپ کے بیان پروگرام میں یا کسی پروگرام میں، کہ 77 میں بھٹو صاحب سے جب لاہور میں ایک انٹرویو لیا گیا تو اس سے پوچھا گیا، پینل انٹرویو تھا، پی ٹی وی تھی اور میڈیا بھی تھی، پرنٹ میڈیا کا بڑا زور تھا اس زمانے میں، اور تھی پرنٹ میڈیا. لوگ باتھ روم میں نہیں جا سکتے تھے جب تک پرنٹ میڈیا کا اخبار نہیں پڑھتے تھے. یہ زمانہ عروج تھا. ایگزیکٹلی. اس وقت ہیڈ لائنس لگی تھی، شاید آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ بھی لیں، پرانے اخباریں. تو آپ اقتدار میں آ کر سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ تو بھٹو صاحب نے جو کہا تھا کہ میں واپس آ کر سب سے پہلا کام داؤد سے ملوں گا اور ڈبل لائن کو میں فیصلہ کر مرحلے میں لے جاؤں گا. مجھے افغانستان کا یہ مسئلہ، افغانستان میں پاکستان کا مسئلہ حل کرنا ہے. آپ ویژن دیکھیں سیاستدان کا. اس وقت وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں ایٹم بم ماروں گا تو یہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، اتنی جابس دوں گا، گھر بنا کے دوں گا. وہ روٹی کپڑا مکان کا تو اس کا پہلا ہی سلوگن تھا. تو اس کے باوجود بھی اس نے دیا لوگوں کو، جو آج بھی یاد کر رہے ہیں. روٹی بھی دی، کپڑا بھی دیا، زمین بھی دی کھیڑنے کے لیے، جو کھیڑے سو پائے. مگر ہمیں 81 میں دھکا اس لیے دیا گیا کہ دنیا آج بھی سمجھتی ہے، ہم نہیں سمجھتے. ہم جو پارلیمنٹ میں بیٹھے یا سیاستدان ہیں یا ہمارے ادارے ہیں وہ نہیں سمجھتے. بدقسمتی. لیکن عمران خان اسی کانٹیکس میں کہتے ہیں نا کہ حقیقی آزادی کی میں، وہ کہتے ہیں سازش کے ذریعے. اب کیوں بول رہا ہے وہ تو کرمنل ہے. اس کو تو 3.5 سال ملے اور اس نے 3.5 سال کہتا ہے مجھے چلایا گیا، استعمال کیا گیا. وہ تو کرمنل ہے. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ سیاست کرے ایسے کمزور آدمی کو. اب بیٹھ کے تقریریں، جھوٹی تقریریں کر رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے اور کیا کیا غلیظ باتیں نہیں کرتا ہے. وہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ سیاست کرے. کسی اس کو حق ہے ہی نہیں. اسے ایڈمٹ کرنے کے بعد اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ سیاست کی بات کرے، ریاست کی بقا کی بات کرے. اس نے ریاست کے کو چھڑا مارا ہے اپنے اقتدار کے خاطر، اپنی کرسی کے خاطر. یہ کرسی کے ہوتے ہوئے یہ بولتا تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے. ایسے اپوزیشن کو دھکے دیے، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا، مل کے جیلوں میں ڈالا. مگر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے میڈیا کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان بھوکھا ننگا ملک نہیں ہے، پاکستان بھیک منگیا نہیں ہے. مگر ہمیں بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ پاکستان کے ریزرو اتنے بڑے ہیں جتنی پاپولیشن بڑی نہیں، مگر ہمیں جان بوجھ کے غریب بنایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان از اے ایٹمی پاور اور دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا. یہ بڑی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. عمران خان بھی 12 موسموں کی بات کر دیتے ہیں. وہ پاکستان کے میں پتہ نہیں کون بھی جاپان اور جرمنی کی بارڈر کی طرف خیر کی بات کر دیتے ہیں. لیکن اتنا گیپ کیوں ہے؟ مثلا
میاں شہباز شریف کی، حمزہ شہباز شریف کی کل ضمانت ہوئی تو وہ آج کہہ رہے تھے کہ جی یہ اسی لیے اقتدار میں آئے تھے کہ چور اپنے اپنے کیس ختم کروا دیں. پھر حقیقی آزادی کی جو میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہی کہتے ہیں کہ میں باہر کی انٹرفیرنس سے سائفر کو وہ سازش کا نام دیتے ہیں، اس سے پاکستان کو نجات دلاؤں گا. سائفر جھوٹا ہے. جو آدمی نیشنل سیکورٹی سے کھیلے اور باہر بیٹھ کے سیاست کرے اس کو حق بنتا ہے. ادارے خاموش کیوں ہے؟ میں پوچھتا ہوں اور تڑخے سے پوچھتا ہوں کیوں خاموش ہے؟ نیشنل سیکورٹی کے ساتھ کھیلنا، منٹس کو چینج کرنے کی پلاننگ کرنا، کس کا کام کر رہا ہے؟ وہ کس ملک کا کام کر رہا ہے؟ اپنے اداروں کو کیوں کمزور اس نے کیا؟ کیوں کشمیر کے آگے وہ جھک گیا؟ دنیا میں نہیں گیا، نہیں بھاگا. ذوالفقار علی بھٹو جب آیا تھا تو ایک دن میں 6 ملکوں میں وہ جا رہا تھا. یعنی 4 دن وہ باہر رہا اور کم سے کم 30 ملکوں میں اس نے ٹور کیا اور دنیا کو کہا کہ اس ملک کو بچانا ہے تو بچاؤ، اور دنیا کو باور کروایا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا پاکستان کو. مقروض نہیں تھا پاکستان اس وقت. آپ نے ملک کو کتنا مقروض کر دیا، دھوکہ دے کے کہا کہ 25 ہزار ارب کا لون تھا، اس کو بڑھا کے آپ نے 45 بلین پہ لے گئے. 75 سال میں اتنا قرضہ نہیں ہوا جتنا اس 4 سال میں ہوا، 3 سال میں. آپ نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں پراچا صاحب کہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ لیکس پہ کیوں خاموش ہیں؟ بیٹھ کے تقریر کرنا، یہ کر دوں گا، ایک دن تو یہ بتا دے. 12 خدا کے واسطے اس قوم کو بتا دے کہ میں نے 3.5 سال میں کیا کیا. ابھی تو پھر لانگ مارچ کی وہ دھمکی دے. کوئی لانگ مارچ نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہوگا لانگ مارچ، کر ہی نہیں سکتا. یہ کیوں؟ دیکھ لینا. تو روزانہ 58 تقریریں جلسے کر دیے انہوں نے. دیکھ لینا. نہیں آئے گا، آپ یہ دیکھ لینا. اچھا ہاں، اس نے آزمایا ہوا ہے 3 مرتبہ تو لانگ مارچ کر اپنا اسلام آباد کو کارڈن آف کرنے کی بات کی، لانگ مارچ کرنے کی بات کی. پش مارتے رہے، لوگ مار کھاتے رہے اور لوگ چیختے رہے. یہ بندہ کیا کرے گا جس کو اپنے اوپر اتنا وہ ہو، خوف ہو تاری؟ وہ کیا کر سکتا؟ یہ ساری جھوٹے تقیدے کر رہا ہے، یہ جھوٹ مار رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے قوم کو. اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد میں نے نہیں دیا ہے، میں خاموش ہوں. مگر آپ نے جب یہ بات مجھ سے چھیڑی ہے تو دل پھٹ رہا ہے میرا کہ یہ کہہ دے کہ 3.5 سال چلایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا اشارہ انہی لوگوں کی طرف تھا نا. جی سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. فوج کی طرف تھا نا. میں کھل کے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں انہی کی طرف چھپا کے کہتے ہیں، انہی کی طرف تھا نا. تو وہ تجھے لائے تھے، تم ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے، تم ان کے آفیسوں میں جاتے تھے اور فخر سے جاتے تھے. آج رو رہے ہو. اور جب اپوزیشن تجھے ہاتھ پکڑ رہی ہے کہ آؤ بیٹھو، بیٹھ جائے تو کہتے ہو چھوڑو، میں نہیں ملوں گا، چوروں سے نہیں ملوں گا. سب سے بڑا چور تو ثابت ہوا ہے آج. چلیں میں بریک لیتا ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، شاہ صاحب فرما رہے ہیں لانگ مارچ نہیں ہو رہا، نہیں کریں گے عمران خان، لیکن پھر گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ سیف اللہ نیازی صاحب گرفتار ہوئے، وہ بھی سینیٹر ہیں. اعظم خان سواتی صاحب آج گرفتار ہوئے. بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین وفاقی وزیر سید خورشید شاہ صاحب. اگر عمران خان لانگ مارچ نہیں کرتا، حکومت کو کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ آئیں گے، تو پھر سینیٹر سیف اللہ نیازی پہلے گرفتار ہوئے، آج اعظم خان سواتی صاحب کو، سینیٹر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. یہ پھر گرفتاریاں کیوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ معصوم لوگ ہیں، ان لوگوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں ہے. قانون اس ملک میں ہے ہی نہیں. جب قانون نہیں ہے تو ان کو گرفتار بھی نہیں کرنا چاہیے. کیوں گرفتار؟ کیا کیا ہے سواتی صاحب نے بیچارے نے؟ صرف گالیاں ہی دی ہے نا. ہمارا تو نہیں ہے کسی کو. ریاست کو گالیاں دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. کیا شریف لوگ ہیں، قوم سے دھوکہ کر لیتے ہیں تھوڑا زیادہ. یہی وہی ہے نا کہ میرا بچہ بہت شریف ہے، پیاز کھا لیتا ہے کبھی کبھی. پیاز بھی تب کھاتا ہے جب کباب ہوتا ہے،
کباب تب ہوتا ہے جب شراب ہوتا ہے. آگے لمبی لائن ہے. تو یہ بیچارے نے کیا کیا ہے؟ نہیں لیکن جو سواتی صاحب نے بات کی اس سے زیادہ سخت باتیں تو پھر خود عمران خان کرتے رہے ہیں. اس سے زیادہ سخت باتیں انہوں نے چکوال کے جلسے میں کی. اس سے سخت باتیں گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے کی. اگر ملک میں قانون ہے، آئین ہے، تو خدا کے واسطے اس پہ عمل کرو، پاکستان کو بچاؤ. ہم اس بات پہ کبھی نہیں ہے کہ کس کو گرفتار کرو کس کو گرفتار کرو. پیپلز پارٹی یہ گرفتاریاں کوڑے کھا کے آئی ہے. ان لوگوں نے تو دیکھے بھی نہیں ہے کوڑا ہوتا کیا ہے، لوگ کیسے اپنے آپ کو جلاتے ہیں. یہ تو ایک میلہ ہے، میلے کی موج ہے، جھوٹ کا مقابلہ ہے سچ کے ساتھ، اور سچ ہار جاتا ہے بیچارہ. سچ چڑھ جاتا ہے سولی پہ، سچ لٹک جاتا ہے مقتل پہ. سچ کا تو حشر برا ہوا ہے پاکستان تو میں. پھر میں یہ سمجھوں آپ کی نظر میں، آپ کی جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے اس میں عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے، وہ کھلے اسی طرح جلسے کرتے رہیں گے. اگر قانون کو آپ بند کر کے کتابوں میں الماری میں بند کر کے لاک کرتے، اداروں کو بھی کہہ دیں کہ اب اپنے کام چھوڑ دیں. جب قانون کا احترام نہیں کرتے، ادارے بھی نہیں کرتے، حکمران بھی نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا، تو پھر کیوں قانون کا نام لیتے ہو، اداروں کا نام نہ چھوڑ دیں. میں قانون ضرور ایک کے لیے، دوسرا ہے. میں 2 سال 25 مہینے جیل کاٹ کے آیا، کیا قصور تھا میرا؟ کیا قصور تھا؟ اور یہی عمران خان اپنی کیبنٹ میں لوگوں کو میرا فائل دکھاتا تھا کہ یہ 500 ارب اس نے یہ کیبنٹ میں دکھا رہا. کدھر ہے وہ فائل؟ چلتے چلتے کسی نے ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ فائل ہے. اور میرے 25 مہینے سیاست کے، زندگی کے، ہم نے بڑے جیل دیکھے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا. ہم نے 77 سے لے کے جیل دیکھتے آئے. 77 سے بھی نہیں، پہلی جیل میری 68 میں تھی. 6.5 گھنٹے 7.5 گھنٹے I was 16 year old. ہم پیور پارٹی ایک کارکن ہے. ہم نے گلی کوچوں سے سیاست کی ہے، ننگے پاؤں سیاست کی ہے. میں یہ نہیں کبھی کہتا کہ میرا باپ فلانا تھا. ہم نے محنت کر کے اپنی جگہ بنائی ہے. اور بھٹو نے ہمیں سیاسی ورکر بنانا سکھایا کہ سیاسی ورکر کیا ہوتا ہے، سیاستدان کیا ہوتا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے. ہمارے خمیر میں سیاست ہے، ہماری سوچ میں سیاست ہے. آپ قانون کی بات بھی کر رہے ہیں، قانون کے امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. میں سواتی صاحب کی بات کر رہا تھا. سوات میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی حکومت نے 2008-13 میں راہ راست آپریشن کیا، فوج نے قربانیاں دیں، ANP کے لوگ شہید ہوئے، آپ کے لوگ شہید ہوئے، عوام شہید ہوئے. اب پھر خوف ہے وہاں پر، لیکن لوگوں نے پرسوں باہر نکل کر انہوں نے بتا دیا کہ ہم جو ہے ہم تو امن چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اگلا دیکھتا ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں. ہمیں تو اپنوں نے کمزور کر دیا ہے، اندر بیٹھے کمزور ہیں. ہم سیاست میں الجھ گئے. ریاست ہماری پرائرٹی نہیں رہی. سیاست ہماری پرائرٹی ہے. آپ کس کو دوش دے رہے ہیں پھر؟ میں سب ہم دوش آ رہا ہے، سب تالاب میں سب لگے ہیں. یہ ملک کسی بندوق سے ہم نے نہیں لیا تھا، لاٹھیاں گولیاں چلا کے یہ ملک نہیں لیا تھا. یہ ملک ہم نے سیاست سے اور ڈائلاگ سے لیا تھا. اور ایک حصہ تو ہم نے ختم کر دیا، وہ بھی ایسے ہی ختم ہوا. اندرونی خطرناک کہانیاں، جیلیں. لیکن ان لوگوں کو کیا قصور؟ وہ پہلے تو بے گھر ہوئے، ہر ایک فرد کو سوات ویلی سے نکلنا پڑا. اب بچوں کی وین پہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو یہ تو پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے. دیکھیں، پرائرٹی نمبر 1 تھی جب گورنمنٹ تھی، گورننس تھی. پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہم نے ان کو پہلے ہی بی نے، آپ کو یاد ہوگا، جی اقتدار میں آنے سے پہلے لوگوں کو کیا پتا لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. آج تو گھر سے جو نکلتا ہے میں لیڈر ہوں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو دیوار کی دوسری طرف بھی دیکھ لے، پہلے اس کو پتا ہو کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ آثار ہے. تو بی نے جلسے میں کہا تھا کہ میں سوات سے جھنڈا اترنے نہیں دوں گی. کیوں سوات کا نام اسی لیاقت باغ والے جلسے میں کہا تھا، جہاں بھی شہید ہوئی تھی.
शहादत से चंद घंटे पहले 27 दिसंबर 2007 को उसी तकरीर में कहा था कि हम अपने खून से, और यही हुआ। जब वो आए तो सवात पे हमला हुआ, कहा कि नहीं छोड़ेंगे सवात को, और सवात पे झंडा हमने कायम किया, लोगों को घर में भेजा। 3 महीने के अंदर लोग घरों में गए। फिर हम अपनी सियासत में उलझ गए हैं, ये हुकूमत में आएगा, ये नहीं आएगा, इसके वोट छीनो, उसके वोट छोड़ो। अभी तो एक ऐसी सियासत हो गई है कि गालियां देना, जो सबसे अच्छी और बड़ी गालियां देगा, ये द लीडर। आजकल लीडर की क्वालिटी ये है जो हमारे अवाम ने देख ली है। बट मैं सवात ही के हवाले से, कराची में दहशतगर्दी होती थी, वहां ऑपरेशन हुआ, अमन, बहुत अमन आया, सवात में अमन आ गया था, वजीरिस्तान में अमन आ गया था। लेकिन अब सवात के वाकयात में ये भी पैरेलल है कि चंद अनासर हैं जो ऊपर पहाड़ों पे बैठे हैं। मसलन पीटीएम मुतालबात करती थी कि जी आप चेक पोस्टें हटाएं, वहां पर सर्च ना करें, उसका नतीजा आज सामने आ रहा है। देखें, पीटीएम के कहने पे हटी ही नहीं की, वो हालात पे मुनज़र होती है बात कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, क्या हो रहा है, कहां से आ रहे हैं, कौन लोग भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, उसका मुफाद क्या, हमें क्या करना चाहिए। हमें मिलके नेशनल सिक्योरिटी में बैठ के फैसला करना चाहिए, वंस फॉर ऑल। पहले पाकिस्तान होना चाहिए, पहले रियासत पाकिस्तान होनी चाहिए। मुल्क होगा तो लोग भी होंगे, लोग होंगे तो मुल्क भी होगा। आप उम्मीद दिलाते हैं हमें। हमने तो कैबिनेट में भी ये बात की है कि इस पे सोचना चाहिए, बैठ के एक सख्त फैसला करना चाहिए। बड़े बड़े फैसले करने, तो ये सबसे बड़ा फैसला यानी है। सवात के हवाले से आपने कैबिनेट में कहा है कि सख्त फैसले होने चाहिए। किस तरह के? तो वो तो बैठ के, जब बैठेंगे तो खुर्शीद शाह बैठ के कहे कि इस तरीके से, तो फिर जरूरत क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को बिठाया जाए और पार्टी लीडर्स को बिठाया जाए कि बैठो, क्या करना चाहिए, सबको इन्वॉल्व करना चाहिए उसमें। कोई ये न कहे कि मैं नहीं हूं, मैं क्यों आऊं सामने, सबको बिठाओ। रियासत बहुत बड़ी ताकतवर होती है, हुकूमत में बड़ी ताकत होती है। हुक्मरान कितना भी कमजोर नजर आए आपको, मगर फिर भी रियासत के जो पावर होते हैं, इस्तेमाल होता है, जो वो अपने पावर इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी ताकत। आप फरमा रहे हैं इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी बैठे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा की महमूद खान जो खुद सवात से हैं, वो एक वजीर बड़ी तकरीरें किया करते थे, मुराद सईद साहब, वो खुद सवात से हैं। सवात जा नहीं रहा अभी, तब ये मसले हो गए ना, वो नहीं जा रहे, वो हालात अच्छे नहीं है, उनके जाने जैसे नहीं है। उनकी हुकूमत जरूर है, वो बेचारे जाते नहीं। तो आप चाह रहे हैं कोई काइंड ऑफ गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो, कोई कंसल्टेटिव इजलास हो? गोल कहे, मोल कहे, मगर नेशनल सिक्योरिटी दाव पे है, उस पे बैठना चाहिए। वक्त की जरूरत है, मुल्क में वाकई हालात बहुत खराब है। सिंध डूबा हुआ है, साउथ पंजाब डूबा हुआ है, बलूचिस्तान टूटा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा टूटा हुआ है हालात, मगर ये भी बहुत अहम है। ये भी बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद शाह साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, वफाकी वजीर, आज हमारे रूबरू थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस कौम ने, इस मुल्क ने इवन सवात के लिए बड़ी कुर्बानी दी, शहीद हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग, अवाम, और बड़ी उम्मीद है, बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह सवात की झीलें हम फिर देखेंगे, सवात के एप्पल और चेरी फिर तिजारत उनकी होगी, क्योंकि ये तो खुशी का, खुशहाली का सिंबल होते हैं। फिर सयाह सवात में जाएंगे, और सबसे बढ़कर जो आवाम ने अपना एक विल दिखाया है 2 दिन पहले, वो इंशाल्लाह प्रिवेल ओवर होगा। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।